ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی دربار پہ سر آپ بھی دھرتے نہیں، اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، آپ کے سجدوں کا مرکز بھی تو قبرستان ہے۔ اپنے دیوتاؤں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشاؤں کو تو گن سکتے نہیں۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے۔ انہوں نے شرک کی تعریف نئی نکالی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی تھی۔ کہا کہ ان کے کاموں میں اور تمہارے کاموں میں مشابہت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، ایکولیٹی پائی جاتی ہے، اس بنا پر تم مشرک ہو۔ دلیل کیا دی؟ کہا کہ وہ مورتی پر چندری چڑھاتا ہے تو وہ کیوں کافر، اور تم قبر پر چادر چڑھائے تو تم کیسے مسلمان؟ تو جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام تم بھی کر رہے ہو، اس لیے تم بھی مشرک۔ کہ وہ گنگا جل سے زیادہ پوتر اس پانی کو سمجھتا ہے جو وہ مورتی پہ ڈالتا ہے اور اس کو دھوتا ہے، اور تم زمزم سے زیادہ مقدس پانی قبر کے غسل کے پانی کو سمجھتے ہو۔ کہا وہ چادر چڑھاتے ہیں، تم چادر چڑھاتے ہو، چدری چڑھاتا ہے۔ وہ پرساد رکھتا ہے مورتی کے سامنے، تم تبرک رکھتے ہو، تبرک کہتے ہو۔ یعنی کام میں مماثلت ایک جیسی شبہات پائی گئی یا تشبیہات پائی گئی یا ملتے جلتے کام دکھے تو ان کے نزدیک وہ شرک ہو گئے۔ سب سے پہلا سوال کہ اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو یہ بتائے کہ شرک کی یہ تعریف کس کتاب میں ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں شرک کی تعریف بتائی کہ کوئی کام اگر مشرک سے ملتا جلتا ہو جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے؟ اور اگر یہی شرک کی تعریف ہے تو بہت سے کام تو تم بھی کرتے ہو جو غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ تم روزہ رکھتے ہو، وہ اپاس رکھتا ہے، تو اب تم روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ وہ گنگا کا پانی بڑا مقدس سمجھ کے پیتا ہے، تم زمزم مقدس سمجھ کے پیتے ہو، تو اب زمزم پینا بند کر دو۔ وہ مورتی کا طواف کرتا ہے، تم کعبے کے پتھروں کا طواف کرتے ہو۔ کعبہ بھی پتھر ہے، وہاں خدا نہیں ہے، کوئی خدا کا طواف نہیں ہو رہا ہے پتھروں کا ہی۔ وہ مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے، تم کعبے کے پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ وہ تیرت پہ جاتا ہے، تم حج پہ جاتے ہو۔ وہ کہتا ہے تیرت کرو تو پورے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے، اور تم کہتے حج کر لو تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں بھی تو مماثلت پائی گئی، تو پھر کیا حج کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا زمزم پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا روزہ رکھنا چھوڑ دیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کرنا چھوڑ دیں؟ تو معلوم ہے کہ مشابہت سے کوئی شرک نہیں ہوتا۔ جب ان کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، جذبات میں پاگل اور دیوانے ہو جاتے، تبھی یہ کچھ بھی بولتے ہیں اور تبھی یہ مشرک 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 کے فتوے دیتے ہیں، ہوش میں نہیں دیتے یہ لوگ۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ ورنہ مجھے بتاؤ، اگر مسلمان یہ سب کرنے کے بعد، مزاروں پہ چادر چڑھانے کے بعد، غسل مزار کرنے کے بعد، اب اس سے پوچھو غسل کعبہ کیا ہے جو ان کا بادشاہ خود دیتا ہے؟ تو سب سے پہلا تو تیرا خادم الحرمین شریفین ہی مشرک ہوا کہ غسل کعبہ، غسل کی کعبہ بھی تو پتھر ہی ہے نا۔ یہ مزار کی چادر پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ کعبے پہ یہ غلاف کیوں ہے؟ تو کہیں گا رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا۔ میں کہتا ہوں رسول نے نہیں چڑھایا، وہ تو طب اول عمیری یمن کے بادشاہ نے رسول سے 600 سال پہلے چڑھایا، مگر نبی نے برقرار اس لیے رکھا کہ نبی جانتے تھے کہ کسی پہ غلاف ڈالنا شرک نہیں ہے، چاہے کعبے پہ ہو یا مزار پر ہو، تو شرک نہیں ہے۔ اور شرک کی تعریف کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے لائق ہو کسی غیر اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو کیا اس کے نزدیک، ان کے نزدیک اللہ کی قبر ہے جہاں چادر چڑھی ہوئی ہے؟ تب اگر آپ نے مردے پہ چادر چڑھا دی تو معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں تو یہ واضح کر دیتے ہیں یہ شرک کی کاٹ ہو جاتی ہے۔ گویا بتایا جاتا ہے کہ یہ ولی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ قبر ہے، اور قبر اس کی ہوتی ہے جو مر جاتا ہے۔ جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہے جو حی اور قیوم ہے۔ یہ تو شرک کی کاٹ ہے، مگر جو شرک کی کاٹ ہے وہی ان کے نزدیک شرک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نے کہ اگر تم یہ کام کرنے کے سبب سے جنت میں چلے جاؤ گے تو ہندوستان کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائیں گا۔ یعنی یہ بات قرآن کے خلاف ہے، جبکہ قرآن فرق کہتا ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ،
کافروں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. قرآن کہتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور کافر ہے, اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. مگر یہ کہتا نہیں, تم چونکہ یہ کرتے ہو اس لیے وہ بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلے جائیں گے. یعنی جنت اس کے گھر کی ہے, اس کے باپ کی ہے, اس کے بولنے سے سب چلے جائیں گے. یعنی یہ اتنا بڑا جاہل. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام